جتنے بھی کمیٹی کے افراد ہیں اللہ سب کو مبارک فرمائے، بڑی محنت کی ہے میرے دوستوں نے، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور جو بھی نیکیاں آج میسر آنے والی ہیں اللہ اس کو فلسطین کے بچوں اور شہیدوں کی روح کو نظر فرمائے، آمین کہہ دو۔ درود شریف پڑھیں گے، بولو بھائی درود شریف پڑھیں گے، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، میری گفتگو سنیں تو نہ بیٹا نہ بولنا نہیں، ذرا سا بھائی کوئی دقت نہ ہو تو قریب آ جائیں، اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ بچوں سے گزارش ہے بات چیت نہ کریں، نہ کوئی نعرہ لگانا ہے نہ کوئی ہنگامہ کرنا ہے، ساری طاقت بچا کے رکھیں۔ وہ فیصل بھائی اور میں نے ان دوستوں کی نعت خوانی میں کام آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ قریب بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کریں، نیک لوگوں کی دیواروں کے سائے میں رہیں، قریب سے علماء کی زیارت کریں۔ معلوم ہے آپ کو میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج سے 150 سال پہلے فلسطین کے قریب میں ایک شہر تھا جسے نبہان کہتے ہیں، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ یوسف، آسان کے ساتھ کیا نام ہے؟ آواز نہیں آئی، آپ ہی آ جائیے ہم نیچے آ جائیں، بولو بھائی کیا نام ہے؟ شیخ یوسف، باپ کا نام ہے اسماعیل، پیدا ہوئے جس بیلٹ میں علاقے میں اس کو نبہان کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے دور کے بزرگ ہیں، بڑے ہی عظیم عاشق رسول گزرے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، مدینے کی حاضری کے لیے تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں مدینے منورہ جاتے تھے تو پوری زندگی کبھی حضور کے روضے شریف کے قریب نہیں گئے، مواجہ شریف پر سنہری جالی کے قریب کبھی نہیں گئے، باب البقی سے کبھی کراس نہیں کیا، باب النساء اور باب جبرائیل اور باب السلام سے کبھی انٹری نہیں کیا، دور رہتے جہاں سے بھی گنبد خضرا شیخ منصور قلاؤنی کا بنایا ہوا جہاں سے بھی نظر آتا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی وہیں پر کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی سے، آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے فرمایا تھا جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے، کہ کتوں کا کام ہے کہ گھر سے باہر رہا کرے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرتا ہے۔ کیا مؤدب جواب تھا، یہ بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ میں نے کیا کہا قریب آئیں، آپ آئے ماشاءاللہ، میری باتیں آپ نے رکھی ہیں، قریب بیٹھنے پر بڑوں بزرگوں کی صحبتیں مل جاتی ہیں، ان کا سایہ ان کی دعائیں مل جاتی ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے یہ بات شروع کی۔ ان کی شادی ہوئی ایک لڑکی جو ہے نا بڑی خوبصورت تھی، نبہان میں ایک لڑکی بڑی پاکیزہ حیادار تھی، اس سے شیخ یوسف بن اسماعیل کا رشتہ ہو گیا۔ توجہ ہے، وہ لڑکی بنی زوجہ، یہ بنے زوج، وہ بنی بیوی، یہ بنے اس کے شوہر، وائف، اور یہ ہسبینڈ بنے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ اور پھر وہ جو ان کی بیوی تھی وہ بڑی ہوئی، عمر کے کافی حصے ان کے ساتھ رہ کے گزاری۔ ان کی سہیلی نے بعد میں ان سے پوچھا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی سنیں، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی کی سہیلیوں نے اپنی سہیلی ان کی بیوی سے پوچھا، اے بڑی خوبصورت تھی، تجھے مولوی کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بڑے راجہ مہاراجہ کے ہاں جاتی، بڑے امیر کبیر امیر زادوں کے ہاں جاتی، بڑے پیسوں سے کھیلنے والے امیر شہر کے ساتھ رشتہ کرتی اور مالکہ بن کے رہتی، مالکن بن کے رہتی، ملکہ بن کے رہتی، تجھے اس عالم اس مولوی کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے رو کر کے کہا، تجھے کیا خبر کہ مجھے اس کے ساتھ رہ کے کیا ملا ہے؟ اس نے کہا، میں نے 84 مرتبے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اسی عاشق رسول کی وجہ۔ اللہ اکبر، سمجھا آپ؟ تو یہ بزرگوں کی صحبتیں، مجالس میں بیٹھنے کا ایک حسن التزام، یہ بہت ہی شوٹ کرتا ہے۔ بیٹھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، میں بات کرتا ہوں درود شریف کے حوالے سے، درود شریف پڑھ لیں گے۔ یہ شیخ واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ جو سمجھے گا وہی بولے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، کتنی؟ اونچی بولیں، ایک شرط ہے۔ کہا کون سی؟ جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ کہا درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ، اور جس نبی پر درود پڑھا جائے آمینہ کے لال۔ کہا دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔
تو اس نے کہا نا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا ہم نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا. حضور مکے کے جزیرے پہ آئے، مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں، اور ہم تو غیر منقسم ہندوستان میں 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، ہم حضور پر درود نہ پڑھیں. تو واصف علی واصف نے کہا یہ بات سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے. اللہ اللہ، حضور تو تیرے زمانے میں ہے. اس نے کہا حضور کا یہ زمانہ ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف نے کہا تھا بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے وقت پر سورج نکلتا، چمکتا، ڈوبتا، چاند سب کام ہو رہے. اس کا مطلب کوئی ہے مقصود کائنات، مقصد کائنات، کائنات کی ڈلیوری کا سبب کوئی ہے، اور اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں. شاعر نے کہا تھا ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. آپ جب بھی درود پڑھیں گے وہ تو حضور کے سامنے، اور حضور ہوں گے تو پھر درود پڑھا جائے گا. یہ لازم و ملزوم سے ہے. صوفی سلطان میاں سے پوچھا گیا، یہ بڑی پرانی بات ہے، میرے ذہن پہ آئی، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ موبائل کی اسکرین پر ہوں، نظریں ہوں اور آپ درود بھی پڑھ رہے ہوں، کتابیں ہوں، اخبارات ہوں، درود بھی پڑھ رہے ہوں. نا، درود یہ حاضر باش ہونے کی نشانی، خشوع خضوع سے پڑھا جاتا ہے. صاحب درود کی بارگاہ میں درود پڑھا جاتا ہے، ان کے دربار میں حاضر ہو کے تصوراتی سفر کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے. صوفی سلطان میں سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. کہا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بڑے محبت کے ساتھ بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. جلسے کا جو ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، کریکٹر ہے، حضور کا آئین ہے، حضور کا آرٹیکل ہے. کیا بیس تھا کہ دنیا حضور کے نام پر مر مٹی؟ کیا صفت مبارکہ تھی حضور کے اندر کہ برائیاں کرنے والے حضور کے طلبے کا دھون چاٹنے لگے؟ کیا بات تھی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا نہیں کیا، مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ میرے نبی کی شان تھی کہ مردوں کو صرف زندہ نہیں کیا، انہیں زندوں کا مسیحا بنا، انہیں ڈاکٹر بنا دیا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین. بولے سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام. وہ جو ہمارے گھر میں ہے 800 روپے کلو کا گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکتے، دروازے پر بیٹھے ہوئے کتوں کو لاٹھیوں سے مانگتے، سادات کرام کے سامنے جوتوں کو ہم اپنے ایک پیر سے اٹھا کے دوسرے پیر پر رکھتے ہیں اور اپنے پیسوں کا پریشر ان پر ڈالتے ہیں. وہی ہمارا خود ساختہ اسلام جو ان علماء کرام کی قلیل تنخواہوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو حضور کی مجلس میں آنے پر انفیکشن کے پھیل جانے کے خطرے سے باور کراتا ہے. مجھے بتائیں اپنے ہی نقاب میں ہو، اپنی ہی بہن بیٹیوں کو تاک جھانک کرنے کی اجازت؟ یہ ہمارا خود ساختہ مذہب. نا، وہ اسلام ان علماء کرام کے سینے میں جسے غریب نواز لے کے آئے، جسے غریب نواز کے جد کریم لے کے آئے، جسے غریب نواز کے جد کریم کو ان کے رب کریم نے عطا فرمایا، وہ اسلام کیسا تھا؟ اگر بیٹھیں گے تو میں تھوڑی دیر اسی ٹاپک پر بات کروں گا اور انشاءاللہ آپ حضرات کے ذہن و دماغ کی زلفیں سنور جائیں گے. سنیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی سب سے بہتر دین، ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام. اس کی عمر کتنی ہے؟ رینول کے بعد، سروسنگ کے بعد اس کی عمر کتنی ہے؟ 1500 سال، 1500 سال ہونے والے اس سال ربیع الاول شریف تک. اسلام کی کل عمر کتنی ہے؟ 15 آدمی تو بولو کم سے کم. کتنی عمر ہے؟ 1500 سال. کتنی؟ 1500 سال. سب سے چھوٹی عمر کا مذہب. عیسائی ازم اس سے پہلے کا، یہودی ازم اس سے پہلے کا، بودھسٹ 4000 سال پہلے، ہندوازم ان کی عمر کا تو پتہ ہی نہیں. لادینیت قابیل کے بعد ٹپک گئی، سیکولرزم یہ بھی پنپ رہی تھی، شجر پرستی یہ بھی دنیا میں آ گئی، مجوسی آتش پرست یہ بھی پیدا ہو گیا.
فلک پرست آسمان کو خدا کہنے والوں کی بھی جماعت زمین پر موجود رہی. شمس پرست سورج کو خدا کہنے والے لوگ پائے گئے. یہ سب 2 4 10 ہزار سال پہلے، 6000 سال پہلے، 10 کیا بتائیں 7 8 سال معلوم ہے آپ کو. سب زمین پر بڑے بڑے دھرم والے پائے گئے. سب سے چھوٹی عمر کا